بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں NNI ڈیجیٹل اور میں ہوں حافظ عبد الماجد۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، جہاں بیرون ملک سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں۔ ان کے کافی مسائل کتنے عرصے سے چل رہے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ابھی تک ملازمت نہیں ملی، اور ساتھ ساتھ حکومت کے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان میں کافی جو ہے وہ خدشات پائے جاتے ہیں، کافی پریشان بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کون سے اہم مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج یہ مجبور ہوئے ہیں پریس کانفرنس کرنے پہ بھی اور احتجاج کرنے پہ بھی۔ بہت بہت شکریہ جی، کیا کہیں گے جی اس بارے میں؟ بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہماری یہ جو بات ہے پوری میڈیا اور پورے پاکستان کے سامنے آپ نے یہ بات اٹھائی۔ ہم فورن میڈیکل گریجویٹ سے باہر سے ہم نے MBBS کمپلیٹ کر چکے ہیں 2018-19 سے، یہاں سے ہم وہاں پہ گئے، وہاں سے گریجویشن کر کے پاکستان آ گئے۔ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسلز ایک ایسا ادارے کا کردار ادا کر رہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہے، اور جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان تاج۔ تو یہ ایسی پالیسیز، فیشسٹ پالیسیز، کالے قانون بناتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمیں میچ کروا رہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ ہم وہاں پہ گئے، جس طرح وہ لوگ ادھر آتے کمپلیشنز کی۔ 8 سپٹمبر 2025 کو ان لوگوں نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہم نے افغانستان، کرغزستان اور کچھ یونیورسٹیز کے ہم نے ڈی لسٹ کر دیا، مطلب آپ کی یونیورسٹیز کی رجسٹریشن ہم نے ختم کی۔ وہ رجسٹریشن ہوتی ہے ECFMG، ایجوکیشن کمیشن فار دا فورن میڈیکل گریجویٹس۔ تو آپ مجھے بتائیں سر، ایک نوٹیفیکیشن 8 سپٹمبر کو آتا ہے کہ آج کے بعد ہم نے کمپلیٹ کر دی، تو قانون پروسپیکٹیولی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں تقریباً 1200 پلس جو ڈاکٹرز ہیں وہ گریجویٹڈ ہیں، 4000 اسٹوڈنٹ ابھی تک وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، انرولڈ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ہم گئے، پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن سبمٹ کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں جب ان کے وکیل کو بلایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی۔ وکیل جج صاحب نے کہا، معزز جج صاحب نے، کہ آپ نے ان کو کیوں اس بچوں کو نہیں چھوڑ رہے؟ اس کے پاس ڈگری ہے، ایمبیسی سے اٹیسٹڈ ہے، ECFMG سے اس ٹائم رجسٹریشنز تھی، ابھی آپ لوگوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیوں کیا؟ ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ ہمارے حق میں ہمارے سینئر موجز نے فیصلہ کیا اور ان کو بتایا کہ ود ان 14 ڈیز آپ ان کو، اور ان کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 22 میں، PMDC کے گزٹڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے آپ نے 22 دن ود ان 14 ڈیز آپ نے رجسٹریشنز کرنی ہے، اور رجسٹریشن پروونشل لائسنس دینی ہے، اور ایگزامس میں بٹھا دیں گے۔ ان لوگوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ 40 دن گزر گئے، ہم نے توہین عدالت ان کے خلاف فائل کروا دی۔ بجائے کہ یہ قانون آئین کو مان لے PMDC، ان لوگوں نے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں آگے ان لوگوں نے چیلنج کر دی۔ تو آپ بتائیں سر، غریب گھرانوں کے لوگ افغانستان جاتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ بڑے بڑے وکیل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے 30-40 لاکھ روپیہ کہاں سے افورڈ کر لے؟ اینی ویز ہم نے وہ بھی کر دی، ہم نے وکیل کر کے ان کے جو چیلنج کیا تھا ہم نے اس کو فالو بھی کیا۔ بجائے کہ آپ کورٹ کا فیصلے آنے تک ان لوگوں نے کل پرسوں پھر ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ ہم افغانی گریجویٹس کو بالکل نہیں مانتے۔ تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے؟ جو یونیورسٹیز ان لوگوں نے جو غلط فہمی سارے کے ذہن میں ڈالی ہے، منسٹرز کے ذہن میں ڈالی ہے، غلط گائیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی، وزارت صحت کو بھی، اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی، کہ ایک ایک روم میں ان لوگوں نے یونیورسٹیز بنائی ہے۔ ایک ایک روم کی جو یونیورسٹیز ہے وہ کرغزستان میں ہے، اور آپ لوگوں نے رجسٹرڈ کروائی ہے، افغانستان کے نہیں ہے۔ افغانستان کے ECFMG کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، افغانستان کے آسٹریلیا کے ساتھ ہے، GMC UK کے ساتھ ہے، سارے۔ اب اگر امریکہ اور افغانستان کا ایشو ہے تو اس میں ہم کیا کریں سر؟ ہمارا ان کے ملک میں کوئی انٹرنل کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ اس رجیم کو وہ مانتے یا نہیں مانتے۔ میڈیکل ہیو نو بارڈر، ایجوکیشن ہیو نو بارڈر۔ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ڈگری جو ہے وہ WHO کے ساتھ ہے، ورلڈ FME کے ساتھ ہے، ہماری جو ڈگری ہے وہ آسٹریلین کمیشنز کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہے، صرف یہ نہیں مانتے۔ اور ان کی بلنڈرز میں آپ کو بتاؤں سر کہ ایک بیچ میں بندے فارغ ہو کے جو ڈاکٹرز ہیں، ایک کو PRMP ملتی ہے، دوسرے کو نہیں ملتی، پیسے لینے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیں، جب حکومت جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے یہاں سے، کیا طریقہ کار کیا ہے وہاں سے داخلے کا؟ کیا یہاں فارن آفس سے رجسٹریشن یا کوئی اس چیزوں کی بھی اہمیت ہے اس میں؟ جی، اس میں سب سے فرسٹ سٹیپ یہی ہم نے کیا تھا۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کیونکہ رولز چینج ہوتے جاتے ہیں، کہ یہاں سے اگر ہمارے جتنے بھی یہ ڈاکٹرز ہیں یہ گئے تو سب سے فرسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ PMDC کے لسٹڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی PMDC کے ساتھ ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے۔ جس ٹائم ہم گئے، یہ سارے ڈاکٹرز گئے، اس ٹائم یونیورسٹیز رجسٹرڈ تھی، ایون 2025 کے تک رجسٹرڈ تھی۔ 8 سپٹمبر 2025 کو ان لوگوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ یونیورسٹیز آج کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا سر کہ 8 سپٹمبر تک رجسٹرڈ تھی، 8 سپٹمبر کے بعد رجسٹریشن آپ لوگوں نے ختم کیے۔ اب یہ پولیٹیکل ایشوز بنا رہے اور ہم پولیٹیکل نہیں ہیں،
ہم پاکستان کے سرمایہ ہے، ہمارے لیے سب سے فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان ہے. اور جو ڈگریز ہماری ہے ہم نے وہاں کی ایمبیسیز سے بھی اٹیسٹ کروائی ہے. ایمبیسیز نے بھی کراس ویریفیکیشن کر کے وہاں پہ کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن وزارت خارجہ ہے ان کا فورن جو منسٹری ہے وہاں سے وہ لوگ ایک پراپر لنکڈ ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے آپ کی توسط سے، آپ کی میڈیا جو کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری بات جو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. ہمارا رائٹ ہے آئینی، کانسٹیٹیوشنل اور ہماری بیسک ہیومن رائٹس ہے. جو ریٹروسپیکٹیو پالیسی ان لوگوں نے امپلیمنٹ کی ہے اس کو فی الفور ہٹا دیا جائے. آج کے بعد یا 8 سپٹمبر کے بعد جو بچہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کے لیے ہم بھی آپ کو اس بات کی اپریشیٹ کرتے، لیکن اس بات پہ بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو ریٹروسپیکٹیولی اس سے پہلے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. تو ہم یہ بات وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ جو رضوان تاج ہے آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہے، جو وزارت صحت کو بھی غلط گائیڈ کیا، ہمارے جو کے پی کے گورنر کو بھی غلط گائیڈ کیا، یہ ان کی مینٹلٹی ہے. اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ 25-26 کروڑ عوام میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ ڈاکٹر نہیں ہے جو ایک سائکیٹرک کو آپ نے اٹھا کے پورے ملک کی پالیسیز کو خراب کر رہی ہے. ڈاکٹر رضوان تاج، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فی الفور اس کو استعفیٰ دینی چاہیے اور نیا زبردست جو ٹیم ہے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور آئین اور قانون کے تحت اس کو لایا جائے. ہماری یہ ڈیمانڈ. یہ کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا جو افغانستان میں پڑھنے گئے ہیں؟ کتنے؟ سر اس ٹائم اکانومی جو تھی وہ ذرا اچھی تھی. 1000 روپے ہم دیتے تھے تو 500 افغانی بنتے تھے. ہمارے تقریباً وہاں پہ 16-17 لاکھ روپے لگے تھے ٹوٹل ڈگری پہ. کچھ لوگ تو باچا خان اسکیم پہ بھی گئے تھے، یعنی یہاں سے گئے تھے فری آف کاسٹ، یعنی اسکالرشپس پہ، ان کو 1 روپے بھی نہیں ان سے لیا گیا. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈگریاں ہیں وہاں جو سسٹم ہے جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں میڈیکل کی تعلیم، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں جو معیار کے پورا نہیں اترتی. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور جا کے اس یونیورسٹیز کو دیکھے. میں ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں اس یونیورسٹیز کا، لیکن اگر یو کے نے اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے، اگر آسٹریلین کمیشن نے رجسٹرڈ کروایا تو ایک کرائٹیریا کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ان کی باتیں ہیں. پیسے لیتے ہیں $10,000 پی ایم ڈی سی ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ $20,000 دے دو، $10,000 لے لو. ایک مافیا کا کردار ادا کر رہے وتھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ مل کے. آپ اگر 8 سپٹمبر کے بعد آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تو جائے وہاں پہ، آپ اپنے ہائی کمیشن کے تھرو چلے جائے، وہاں پہ دیکھیں کہ آیا آپ کی جو صحیح بات ہے کہ صحیح بات نہیں ہے. ہم نے جس ٹائم کیا بالکل رجسٹرڈ تھے، بالکل یو کے ساتھ بھی ہے، جی ایم سی کے ساتھ بھی ہے، آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہے. صرف پاکستان پی ایم ڈی سی تو خود ای سی ایف ایم جی کے ساتھ 2024 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. اور ای سی ایف ایم جی جس کا یہ ان لوگوں نے بنیاد بنا کے رکھا ہے، ای سی ایف ایم جی میڈیکل کالجز کو رجسٹرڈ نہیں کرتا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ان اہلوں کو کہ وہ میڈیکل کاؤنسلز کو رجسٹرڈ کرتے جو افغان میڈیکل کاؤنسل ہے. تو سر افغان میڈیکل کاؤنسل اس لیے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا کیونکہ امریکہ اور اس رجیم کا آپس میں نہیں لگتا. ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو پاکستان کو مانتے ہیں، ہماری تو فرسٹ پریورٹی پاکستان ہے. ہم تو ایمبیسیز میں بھی ہماری رجسٹریشن ہو چکی ہے. آپ ہمارے صحیح کراس ویریفیکیشنز کروا کے ساری چیزیں کر دیں. آپ کو ہاؤس جاب کا مسئلہ ہے، کون سا ایشو؟ ہاؤس جاب ہم نے آلریڈی وہاں سے کیا بھی ہے. اب بھائی ہمیں ایگزام میں نہیں بٹھائے دے رہے. پہلے تو چاہیے تھا کہ ہمیں یہ پروونشل لائسنس دے دے، یعنی پروویژنل لائسنس دے دے، عارضی لائسنس ہوتے ہیں، اس کے بنیاد پر آپ ہاؤس جاب کرتے ہو، اس کے بعد آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے. اب تو یہ بچوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے. ٹیسٹ بھی ہم بھیک تو نہیں مانگ رہے، ہم نے ٹیسٹ پاس کیا ویل گڈ، نہیں فیل کیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نیکسٹ ٹائم ہم ٹیسٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی جس طرح آپ سن رہے تھے یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ افغانستان سے ڈگری مکمل کر کے آئے ہیں اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایگزام ہیں ان میں حکومت بیٹھنے نہیں دے رہی. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے ان کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچے. تھینک یو سو مچ. بیسکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قانون لاگو کرتے ہیں اور وہ بیک ڈیٹ سے آپ لاگو کرتے ہیں. اب اگر پاکستان پالیسی بنا رہے ہیں، پی ایم ڈی سی اگر پالیسی بنا رہے ہیں تو وہ نئی پالیسی بنائے. جن لوگوں نے آلریڈی، جن بچوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ڈگریاں لی ہے، انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے، ان کے والدین کی اور فیملی کی خواب ہیں، انہوں نے ڈگریاں لی ہیں اور اب وہ انہوں نے پریکٹس پر پابندی لگا دی ہے. تو یہ ناانصافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک مصیبت زدہ صوبہ ہے اور یا بلوچستان سے ہے، تو ان بچوں کے ساتھ یہ زیادتی بالکل قابل قبول نہیں ہے اور ان کو اپنا جائز حق ملنا چاہیے.
اگر پی ایم ڈی سی کو کسی بھی قسم کے ریزرویشنز ہے افغانستان کے کچھ یونیورسٹیز پر، یا وہ بالکل اگر ان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں رکھنا چاہتے، تو بالکل ان کو، وہ اگر پاکستان کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ان پر عمل ہوگا. لیکن اب تک جن بچوں نے ڈگریاں لی ہیں ان کو قانون اور آئین کے مطابق وہ حق دیا جائے، اور ان کو پریکٹس کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو حاصل ہونی چاہیے. بہت